رحیم ہم صورت بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں جس میں ہم حوالے بنی اسرائیل پڑھ رہے ہیں۔ اگلی آیت دیکھیں گے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ۔ اس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر ہے جو کہ بہت مالدار تھا۔ اس کی ایک ہی لڑکی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں اپنے چچا کو قتل کر دوں اور اس کی بیٹی سے نکاح بھی کر لوں اور اس کے مال کا وارث بھی بن جاؤں اور ان جو لوگ ہیں ان سے دیت بھی وصول کروں۔ چنانچہ اس نے ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر دیا اور دوسرے گاؤں والوں پر اس کا الزام ڈال دیا۔ جب گاؤں والوں نے انکار کیا تو لڑائی تک نوبت آ گئی۔ تو کچھ جو سمجھدار لوگ تھے بنی اسرائیل کے انہوں نے کہا کہ جھگڑا کیوں کرتے ہو، ہمارے درمیان جب موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں تو ہم انہی سے پوچھ لیتے ہیں، وہ جس کو کہیں گے وہی قاتل ہوگا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ آپ ہمیں بتائیے کہ قاتل کون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا لے کر کوئی بھی وہ مقتول پر مارو، وہ خود بتائے گا کہ قاتل کون ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات سن کر بنی اسرائیل کے لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے قاتل کا نام پوچھ رہے ہیں اور آپ ہمیں وہ گائے ذبح کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تم سے مذاق کیوں کروں گا، اور شریعت میں یہ مذاق جائز نہیں، جو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں نے تمہیں بتا دی۔ اس پر وہ موسیٰ علیہ السلام کو بار بار قالوا ادعو لنا ربک یبین لنا، اگلی آیت ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بار بار سوال کرنے لگے اور طرح طرح کے وہ جواز پیش کرنے لگے کہ آپ ہمیں بتائیے، کہ دلیلیں پیش کرتے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ گائیں کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیا ہو اور اس میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر بنی اسرائیل کے لوگ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ گائے کو ذبح کرو، کوئی بھی گائیں ذبح کرتے تھے تو یہ کافی ہو جاتا، لیکن جب انہوں نے طرح طرح کے سوال کرنا شروع کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان پر سختی کی۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ گائیں کی عمر کیا ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قالوا ادعو لنا ربک یبین لنا، کہ اگر تم گائے کی عمر پوچھتے ہو تو اللہ کا حکم ہے کہ گائیں نہ تو 1.5 عمر کی ہو اور نہ ہی وہ بہت چھوٹی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ پھر کہنے لگے کہ ہمیں رنگ بتائیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اس کا رنگ وہ گہرا زرد ہو، یعنی کہ زرد رنگ کی ہو۔ قالوا ادعو لنا ربک یبین لنا، اس پہ بھی انہوں نے بس نہ کی کہ وہ دوبارہ سوال کیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ وہ ہونی کیسی چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول، کہ اللہ کا حکم ہے کہ گائیں بے داغ ہونی چاہیے اور وہ کسی حال میں جوتی نہ ہو اور نہ ہی اس سے کوئی محنت اور مشقت لی ہو۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے اور ہم گائے ذبح کریں گے اور اس کی تلاش کرنے لگے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ کبھی بھی گائے کو ذبح نہ کر پڑتے۔ اسی لیے ہے کہ کوئی بھی بابرکت کام شروع کرنا ہو تو اس سے پہلے انشاءاللہ کہنا چاہیے، اس سے کام میں برکت ہوتی ہے۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، وہ بہت نیک تھا اور اس کی بیوی بھی بہت نیک تھی، ان کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا، ان کے پاس ایک بچیا تھی، اس کے علاوہ کوئی مال نہ تھا۔ اس شخص نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں اپنے بیٹے کے لیے اس کو تیری نظر کرتا ہوں اور منت مانگتا ہوں کہ اس کو تو ہی پالے گا اور میں اس کو جنگل میں چھوڑتا ہوں۔ اس شخص کا وہ انتقال ہو گیا۔ اس بچے کی پرورش اس کی ماں نے کی۔ بچہ بڑا ہو کر بہت نیک اور فرمانبردار نکلا۔ اس کی ماں نے اس کو کہا کہ تمہارے باپ نے ایک بچیا کو تمہارے لیے منت کیا تھا، جنگل میں جاؤ اور اس کو لے کر آؤ، اور اس کی کچھ نشانیاں بتائیں۔ لڑکا جنگل میں گیا تو اس نے اپنی ماں کی بتائی ہوئی نشانیوں کے مطابق گائیں کے لیے اللہ سے دعا کی تو وہ گائیں اس کے پاس حاضر ہو گئی۔ وہ گائیں کو لے کر اپنی ماں کے پاس آیا تو ماں نے کہا کہ جاؤ اور اس کو فروخت کراؤ، لیکن جب فروخت کرنے لگو تو میرے سے اجازت لینا اور وہ میرے سے مشورہ بھی کرنا۔ وہ لڑکا فروخت کرنے کے لیے گیا تو اس وقت گائیں کی قیمت ہے وہ 3 دینار تھی۔ ایک شخص ملا جو کہ اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا، اس نے گائیں کی قیمت 3 دینار بولی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کے مشورے سے اور اس کی اجازت سے ہی اس کو وہ فروخت کروں گا، مجھے اس کے لیے اجازت لینی ہے۔ وہ اپنی ماں کے پاس آیا، اس نے تمام بات بیان کی تو ماں نے کہا کہ اس کی قیمت 6 دینار کر دو۔ وہ گیا اور اس نے کہا کہ اس کی قیمت 6 دینار ہے۔
اس شخص نے کہا کہ میں تمہیں اس کی 6 دینار قیمت دوں گا۔ اس نے دوبارہ وہی بات کی کہ میں اپنی ماں سے مشورہ کروں گا اور اس سے اجازت لوں گا، پھر ہی گائے کو فروخت کروں گا۔ وہ دوبارہ ماں کے پاس آیا تو ماں نے کہا کہ اس کی قیمت اور ڈبل کر دو۔ جب وہ گیا تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت دگنی ہے۔ تو ماں کو سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی یا تو بزرگ ہے یا اللہ کا کوئی نیک بندہ ہے۔ اس نے کہا کہ اب تم جب فروخت کرنے جاؤ تو اس سے پوچھنا کہ ہمیں اس گائے کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ وہ آیا اور اس نے اس سے پوچھا تو فرشتے نے جواب دیا کہ تم اپنی ماں سے کہنا کہ اس گائے کو جو ہے وہ تب ذبح کریں جب بنی اسرائیل کے لوگ آپ کے پاس لینے کے لیے آئیں۔ وہ تم سے اس گائے کو سونے کے بھاؤ خریدیں گے۔ ایسا ہی ہوا، بنی اسرائیل تلاش کرتے ہوئے گائے کو اس گھر تک پہنچے اور انہوں نے اس گائے کو سونے کے بھاؤ میں لیا اور پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا۔